کیا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کرنے میں یا اپنے ایمان کا حصہ بنانے میں، کہنے میں نہیں، بنانے میں کامیاب ہو گئے؟ یہاں پہ علماء سے لے کے عوام تک سب کو کراس دا بورڈ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے جو سوال فرمایا بلال بھائی، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عشق کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عقیدت کے والہانہ جذبات ہمارے دل دماغ کے اندر رچے بسے ہوئے، اور اس پر ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے فخر بھی ہے، مگر نہایت افسوس کے ساتھ، نہایت دکھ اور صدمے کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، نبی کو تو مانتے ہیں مگر نبی کی نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ بھی اور قرآن کریم کے ساتھ، یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم ان پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پر موت اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر قرآن اور صاحب قرآن کے نقوش اور ہدایت پر زندگی گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اگر ایک گلی سے اطلاع آ جائے، روڈ اور سڑک سے اطلاع آ جائے کسی کیا محلے، یہ جملہ پھر آپ کو سچا لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں؟ اگر ہم ان کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے تو جان دینے کو کیسے تیار تو ہیں؟ اصل تو یہی دیٹ از اے پوائنٹ۔ صحابہ کرام کو ہم سب سے بڑا متفق علیہ عاشق رسول، اہل بیت کو حقیقی مؤثر عاشق رسول کہتے ہیں۔ دنیا تسلیم کرتی ہے، میں اور آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، خدا نے، اللہ نے قرآن کے اندر ان کو رضوان کا یعنی رضامندی کا اور اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دیا ہی اس لیے کہ انہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کو بھی مانا، ان کی بھی مانی، اور اس پر اپنی زندگیاں بھی قربان کی ہیں۔ آج جب ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے تو آپ یاد رکھیے، عربی زبان کا ایک قانون ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا اطاعت شعار ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں بلال بھائی، میں آپ کی بہت عقیدت، بہت محبت، میں آپ سے بہت زیادہ اطاعت، میں بہت انسپائر ہوں، لیکن بات میں آپ کی ایک نہیں مانوں گا۔ اب آپ خود ہی بتا دیں پھر میرے دعوے میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے۔ یہی بات ہم آج کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ٹاؤن، محلے، روڈ، سڑک، گلی، ٹاؤن سے یہ اطلاع مل جائے نعوذ باللہ کسی نے قرآن کریم کے ایک ورقے کو گٹر کے اندر پھینک دیا، یا نعوذ باللہ سیرت طیبہ کے کسی ورقے کو پھینک دیا، میں اور آپ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور ایک اچھی بات ہے کہ ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اس ورقے یا اس ٹکڑے کے اندر سود خوری کے خلاف اللہ نے آیت کے اندر، قرآن کے اندر حکم دے رکھا ہے، وہ سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی نے رشوت کے خلاف حکم دے رکھا ہے، وہ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ حرام خوری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ترک جائیداد میں بہن، ماں، بیٹی کی وراثت کے اندر حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس رویے کو آپ کیا کہیں گے مفتی زبیر؟ اس رویے کو آپ کیا کہیں گے کہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن کہنے کے لیے تیار ہے؟ یہ رویہ کیا ہے؟ پھر سیرت کے ساتھ ہماری کون سی محبت ہے؟ بس یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں طبعی محبت ضرور ہے، اور وہ طبعی محبت بھی اللہ کا ایک بڑا فضل، بڑا کرم ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقی محبت جو دنیا میں خوشگوار نبوی انقلاب پیدا کر دے، وہ ایمان کی پاور جس سے ہماری اور ہماری پوری اسٹیٹ اور ریاست، سماج اور سوسائٹی میں تبدیلی اور چینج آ جائے، اور اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا جائے جیسا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں، تو پھر ظاہر ہے اس روح سے ہم خالی ہیں۔ اسی لیے ہم اسلام کی پرکشش تصویر آج دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے۔ اگر عملی طور پر ہم پاورفل ہوں، اگر ہم نبی کی سیرت اور کردار، اور میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے ابتدا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، نبی کی سیرت بڑی جامع الکمالات، ہمہ جہت، اس کے اتنے اینگل، اتنے پہلو، وہ سب اپنی جگہ۔ اگر ہم نبی کی سیرت کے صرف دو پہلو اپنا لیں، نمبر ایک اخلاق کریمہ، نبی کی اخلاقیات، نبی کا اخلاق، نمبر دو نبی کا سوشل ورکنگ، یہ دو کام، فلاحی، رفاہی، سماجی کام اور اخلاقی طور پر اگر ہم نبی کی سیرت پر عمل کر لیں، خدا کی قسم اس دنیا میں ایک نبوی انقلاب برپا ہو جائے۔ بڑی اچھی بات ہوگی۔ حضور اقدس صاحب نے بات سنی، پہلے آپ اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ مفتی صاحب نے بڑی اچھی ارشادات فرمائے ہیں۔ دیکھیے، میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں، اس پورے مسئلے کو۔ یہ ایک پیراڈائم مختلف ہے، مفتی صاحب کا دیکھنے کا ایک الگ بات تھی۔ یہ بیانیے کا قصور ہے سارا کا سارا۔ یہ بیانیے کا قصور ہے؟ ہاں،
ہر چیز کا پیراڈائم کی اردو بیانیہ ہوتا ہے. بیانیہ ہوتا ہے. یہ ایک بیانیے کا قصور ہے, ایک الگ پیراڈائم ہے جو ہمارے ہاں متعارف کروایا گیا ہے. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے, میں عرض کرنے لگا, مسئلہ یہ ہے کہ سیرت الرسول نہ لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں اور نہ علماء عمل کروانا چاہتے ہیں. نہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں نہ علماء, لیکن کہتے ہم ضرور ہیں. کہتے ضرور ہیں. اب کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے, اب یہ اکثریتی ہمیشہ بات ہوتی ہے, ایکسیپشن تو ہوتی ہیں نا. اکثریتی بات یہ ہے کہ جب سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عظیم انسان جس کی پوری زندگی عملی جد و جہد سے عبارت ہے, جس نے احد میں پتھر بھی کھائے, حدیبیہ میں جا کے لوگوں سے یہ بھی سنا کہ کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں, جو ایک طائف کی زندگی بھی اس کے سامنے ہے, سارے معاملات اس کے سامنے ہیں, اس شخصیت جو اتنے غیر سازگار ماحول سے ماحول بنا کے وہ آگے چلا اور 1 2 3 بندوں سے جا کے اس نے جمع غفیر اکٹھا کیا اپنے فکر اور اپنے کردار کی وجہ سے. اور یہاں وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ کس بنیاد پر اکٹھا کیا. عمار بن یاسر کے دوست اس کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ عمار تو نے بھائی مذہب چھوڑ دیا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا. تو وہ کہتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ, وہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو, کوئی اس میں بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ٹھیک بات ہے. وہ کہتے ہیں ماں باپ کا ادب کرو, کوئی اس میں بات ہے؟ کہتا نہیں ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جو مظلوم ہے اس پر جو ظلم کر رہا ہے اس کا ظالم کا ہاتھ رکھو, مظلوم کا ساتھ, کوئی غلط. کہتے ہیں بس یہ وہ مجھے کہتے ہیں. جب انہوں نے مجھے کوئی ایسی بات کی جو میری عقل سے ٹکرائے گی تو میں ضرور انکار کروں. تو حضرت پرابلم پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم انسان کو جو ایک پریکٹیکل آدمی تھا اس کو ماورائی بنا کے پیش کر دیا, یعنی کہ تخیلاتی رکھا ایک ہوا, ماورائی اور طلسماتی شخصیت بنا دیا. وہ اشارے کرتے تھے چاند. اب جو ایک وہ معجزات نبوت کا باب ہے وہ بالکل حق ہے, لیکن وہ معجزات نبوت کا باب اتنا ایکسپلور کر کے ہمارے یہاں پورٹریٹ کیا گیا ہے کہ شخصیت کا جو عملی پہلو ہے اس کو ہم نے مطلب مد نظر نہیں رکھا. اور اس سے کیا ہوا ہے؟ کیوں؟ میں بتانے لگا. آسان جنت چاہیے نا سب کو, یا رسول اللہ دا نعرہ لاؤ تو سیدھی جنت دا ٹکٹ. اور نماز کی کرنا ہے, تصور شفاعت مس انٹرپریٹیشن, تصور وسیلہ مس انٹرپریٹیشن, یہ مس انٹرپریٹیشن ہے جو ہم نے اپنے نفس کی بنیاد. یہ آپ ان پڑھیں قرآن کے اعتراضات جو قرآن نے یہود و نصارہ پر کیے. قرآن کہتا ہے میں نے تو یہاں تک کہا کہ تم یہ کام کرو, تم اس بات کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہو. مچھلیاں میں نے کہا ہفتے کو نہیں پکڑنی, تم جمعے کی رات کو نہریں کھود دیتی ہو اور جو ادھر آ جاتی ہیں اگلے جمعے پکڑ لیتے ہو جا کے. یہ مس انٹرپریٹیشن ہیں. سیرت الرسول کو یہ بہانے ہیں. ہاں, یہ ہم نے سیرت الرسول کو, اب سیرت دیکھیے صحابہ کرام اٹھا. آپ اس بات کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیجئے. آپ نے کہا کہ ہم یہ کہتے ضرور ہیں کہ ہماری جانیں قربان یا رسول اللہ, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہتے کیوں ہیں؟ یہ تو منافقانہ سا رویہ ہے. اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارے نفس پر شاہ گزرے گا. اچھا اگر ہم اس کے ابلاغ کرنے لگ جائیں گے اور خود نہیں کریں گے تو اگلے کہیں گے تسی منافق ہو, کہندے کچھ ہو کر دے کچھ ہو. لہٰذا ہم نے ایک آسان راہ وے آؤٹ یہ دیکھ لیا, ایکسیپشنز آر دیئر, آسان وے آؤٹ یہ دیکھ لیا کہ ایک ماورائی دین بنا کے, ایک ماورائی سوچ بنا کے, جذباتیت کا عنصر غیر ضروری طور پہ دین کے اندر داخل کر کے اس کی معقولیت اور اس کی عملیت کو ختم کر دیا جائے. جو اس کے اندر ایک سٹرگل, جہد مسلسل اور مسلسل لگے رہنے کا پہلو. آپ دیکھیں نا جب ایسی نعتیں لکھی جائیں گی, در نبی پہ پڑا رہوں گا, پڑے رہنے سے کام ہوگا. نبی تو اللہ کے در پہ نہیں پڑے رہے, انہوں نے تو عہد میں پتھر کھائے, انہوں نے تو کمر پہ باندھے, انہوں نے تو مسجد نبی کی تعمیر کی, وہ تو نہیں پڑے رہے. منہ پہ دانت توڑوائے. جب آپ ایسا پیراڈائم متعارف کروائیں گے کہ پڑے رہنے سے کام ہوگا